نحمدك يا من ترنمت بثنائه برق اللسان وتغنت بتهليله ينادل الكيان. الصلاة والسلام على سيد الرسل وحبيب الرحمن. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسولنا ورسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج انشاءاللہ خود اعتصابی کے حوالے سے اور انسان کی روحانی بالیدگی، اصلاح نفس اور فکر آخرت کے لحاظ سے جو پچھلے 2 جمعوں کے موقع پر ہماری گفتگو جاری تھی، آج اس کا یہ آخری گفتگو ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ ذی قعد اور پھر ذو الحج کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ اظہار خیال کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے. دنیا کی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے کچھ نظام ہی ایسا بنایا کہ اسے دار الاسباب بنا دیا. یعنی کوئی بھی کام ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے. اسی لیے اس دنیا کی زندگی کو دار الاسباب کہا جاتا ہے. مثلا اس میں کوئی شک نہیں کہ رازق اللہ کی ذات ہے، لیکن اصول رزق کے کئی ایک اسباب پیدا فرما دی. اس میں کوئی شک نہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. اللہ کے اذن کے بغیر، توفیق کے بغیر کوئی انسان راہ ہدایت پر نہیں آ سکتا. ایک سجدہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں،
اللہ کی توفیق، اس کی مرضی اور اذن کے بغیر ہماری یہ پیشانی اور ہماری ناک کی یہ ہڈی زمین پہ لگ کے جو سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی کا اظہار کرتی ہے، یہ اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی بندہ ہدایت پاتا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کچھ اسباب ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بندہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑتا ہے اور وہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، نفس امارہ کی غلامی اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ اسباب۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ انسان کے عمومی طور پر معصیت اور گناہ کا رستہ اختیار کرنے کے لیے کون سے اسباب ہوتے ہیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر آخر میں اس کا علاج کیا ہے۔ یہ تو ہوگی نا ایک بیماری، پھر آخر میں عرض کریں گے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگ کلمہ گو ہمارے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، پشاور یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے ڈاکٹر غلام مرتضی ملک، انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی اس حوالے سے کہ کتنے % لوگ ہیں جو مجبوراً گناہ کی طرف جاتے ہیں، کتنے % لوگ ہیں جن کو دنیا بھر کی سہولتیں دے دو انہوں نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، اور کتنے % لوگ ہیں کہ جن کی تربیت کی جائے تو وہ گناہ کا رستہ چھوڑ کے نیکی کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر غلام مرتضی ملک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے اس پر ایک مقالہ لکھنا ہے اور ریسرچ کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے بہت وقت لگا کے لوگوں کے انٹرویو لے کے پھر اس پر جب تحقیق کی تو میں جس نتیجے پر پہنچا وہ یہ ہے کہ 5% لوگ وہ ہیں، 5 out of 100 وہ ہیں کہ جن کو آپ جو مرضی ہے سہولتیں دے دو، جو مرضی ہے ان کے پاس آسائشیں آ جائیں، کوئی مجبوری نہ ہو، وہ فطری طور پر ہی گناہ کی طرف جائیں۔ اس میں ہمارے بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں موجود ہیں کہ جن کے پاس بے شمار دولتیں ہونے کے باوجود جب صاحب اختیار بنے تو انہوں نے حلال کی بجائے حرام کا رستہ اختیار کیا۔ کئی لوگوں کی ایسی مثالیں موجود ہیں۔ اب کیا ہے کہ 5% میکسیمم وہ کہتے ہیں ان لوگوں کی تعداد ہے، 10% وہ ہیں کہ جو ایسے ہیں کہ جنہوں نے مجبوری کے تحت یہ رستہ اختیار کیا ہے اور پھر ان کی سیکنڈ نیچر بن گئی۔ وہ چور نہیں تھے، وہ ڈاکو نہیں تھے، ابتداء کو مجبوری بنی، حالات نے کوئی ایسا ٹرن لیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کی سیکنڈ نیچر بن گئی۔ باقی رہ گئے 85%۔ وہ کہتے ہیں کہ 85% لوگ وہ ہیں کہ ہر وقت ان کے دل میں یہ خواہش رہتی ہے میں نیک بندہ بن جاؤں، آخرت کی فکر بھی رہتی ہے، لیکن اچھا ماحول نہ ہونے کی وجہ سے، اچھی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، یا کچھ اس قسم کے اسباب ہیں جن کی وجہ سے وہ برائی کی طرف الجھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی اچھی تعلیم، تربیت
نصیحت کا اہتمام کر لیا جائے تو وہ اس رستے کو چھوڑ کے ہم وقت ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح رستہ اپنائیں. کسی گائیڈ کسی رہنما کے منتظر رہتے ہیں, کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. تو آج بھی ہماری کوشش ہوگی کہ وہی 85% ہمارا مخاطبین, کیونکہ جس آدمی نے تہیا کر دیا ہے کہ میں نے نیکی کی طرف آنا ہی نہیں, اس کی فطرت ہی بن گئی ہے کہ وہ نیکی کی بات سن کے بھجکتا ہے, دور بھاگتا ہے, سننا ہی نہیں چاہتا. وہ پھر اللہ ہی ہے اس کے دل کے دروازے کھول دے اور پھر اس کو سیدھے رستے کی طرف لے آئے. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں یہ خواہش, یہ تمنا ہوتی ہے کہ کاش ہم برائی چھوڑ دیں, ہم نیک ہو جائیں, تو جس طرح میں نے سٹارٹ میں عرض کیا ہے کہ نیکی کے بھی کچھ اسباب ہیں اور برائی کے بھی کچھ اسباب ہیں. پہلے ہم جائزہ لیں گے عمومی طور پر ہماری سوسائٹی میں, ہماری کمیونٹی میں اسباب کون سے ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر جو لوگوں کو گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ معاشی مجبوری ہیں. ایک سبب ان میں سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات انتہائی مجبور ہو کر ایسے بھی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ عورتیں جسم فروشی پر مجبور ہو جاتی ہیں, مرد اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا نہیں دیکھ سکتے, چوری پر مجبور ہو جاتے ہیں. ایک سبب کون سا ہے؟ معاشی مجبوری ہے. اب ساتھ ساتھ ہم اس کا علاج بھی کرتے ہیں. ہمارا دین اسلام غریب پرور دین ہے. اگر اس کا پورا فائنینشل سٹرکچر آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلام کا موٹو یہ ہے کہ اس زمین پر کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے, کوئی بے لباس نہ ہو, گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے اس کے پاس کوئی شیلٹر ہو. اس کے لیے جو نظام معیشت کا دین اسلام نے دیا وہ کوئی عقلی موشگافی نہیں, کوئی فلسفی نہیں, بلکہ دیٹس اے ریالٹی. مثلا آپ قرآن پاک پڑھیں, بار بار اللہ تعالی ان لوگوں کی ذمہ داریاں جنہیں اللہ نے نوازا ہے, دولت دی ہے اور ضرورت سے زائد دی ہے. آپ دیکھیں نا زکوٰۃ کا نظام, کہ زکوٰۃ میں جو آدمی کے پاس اپنے بیوی بچوں ماں باپ گھر بار جتنے اس کے خرچات ہیں مناسب, وہ نکالنے کے بعد جو سیونگز ہوتی ہیں اس پر 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے. یعنی کسی پر کوئی زیادتی نہیں کی گئی کہ جو کچھ بھی آپ نے کمایا ہے آپ نے غریبوں کو ہی دے دینا ہے, نہیں. اس کے لیے فرمایا آپ اپنی رسپیکٹ فل زندگی گزارو, تمہاری سیلف رسپیکٹ بھی ڈیمیج نہ ہو, اور پھر اس کے بعد اگر اللہ کرم فرماتا ہے, وہ رازق ہے, اس سے بھی زیادہ تمہیں دے دیتا ہے, سال گزر جاتا ہے, اس میں زکوٰۃ دو. پھر زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات, خیرات, مختلف ایسے کام جو انسان گناہ کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, اللہ پاک فرماتا ہے جاؤ میری غریب مخلوق کی خدمت کرو, انہیں کھانا کھلاؤ, انہیں لباس پہناؤ, انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں. اس کی ایک مثال آپ دیکھیں, میں نے پہلے بھی دفعہ عرض کی کہ ایک بندہ ہے وہ جھوٹی قسم اٹھا دیتا ہے. جھوٹی قسم کیا ہے؟ He misused the name of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ کے نام کی قسم اٹھائی, اللہ کے نام کو مس یوز کیا. ہماری کامن سینس یہ کہتی تھی کہ اللہ کا نام مس یوز کیا, وہ ایک تسبیح لے لے, مسجد میں آ جائے, غسل کر کے وضو کر کے بیٹھ جائے, کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھا رہے, روتا رہے, اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دے. انہیں قسم جو جھوٹی اٹھائی ہے, ہانس ہوا ہے,
بات تو ذہن میں آتی ہے ایسا ہی ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اگر ایک بندہ جھوٹی قسم اٹھا لیتا ہے، حانف ہو جاتا ہے، دنیا کا کوئی مفتی یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ بندہ 4 دن روتا رہا، 1000 تسبیح استغفار کی پڑھی، کیا اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو گیا؟ نو۔ قرآن پاک اٹھائیں، جا کے 7ویں پارے کا پہلا رکوع پڑھنا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم حانث ہو جاؤ، جھوٹی قسم اٹھاؤ، اس کا طریقہ کیا بتایا؟ فرمایا اس کا کفارہ یہ ہے کہ میری اس مخلوق میں سے تلاش کرو 10 وہ بندے جو بھوکے ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دو، میں تمہارے اس گناہ کو معاف کر دوں گا۔ یا دوسرا آپشن یہ دیا کہ 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دے، مناسب جیسا لباس خود پہنتے ہو ان کو بھی 10 لوگوں کو کپڑے لے کے دے دو، پھر تمہارا قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ یا 3 روزے رکھ لو، اگر کچھ نہیں تو ایک غلام اس زمانے میں تھے وہ آزاد کر دو۔ یہ 4 آپشن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان معاشرے کے اندر غربت کو، افلاس کو ختم کرنے کے لیے ایسے ضابطے بنائے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کا جس سٹیٹس میں بھی ہیں احساس کر لیں تو کم از کم مسلمان معاشروں کے اندر کوئی بندہ غریب نہیں رہ سکتا۔ صرف آپ ایک دیکھ لیں، کئی شہر ہیں ہمارے اپنے ملکوں کے اندر دیکھ لیں، اگر آپ آزاد کشمیر میں جائیں، کوٹلی ہے، میر پور ہے، ادھر اسلام آباد ہے، راولپنڈی ہے، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، اگر ان شہروں کے رہنے والے سارے بندے پوری زکات نکالیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم کریں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو منگتا بکاری سڑکوں پر نظر نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ قرآن نے اقرباء اور مساکین کے حقوق کا حکم دیا، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال رکھو، جو تمہارے پڑوسی ہیں ان کا خیال رکھو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گناہ کی طرف جانے کا ایک پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی معاشی لحاظ سے مجبور ہو جاتا ہے۔ بھوک ہر ایک کو لگتی ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو، پیاس ہر ایک کو لگتی ہے، کوئی امیر ہو یا غریب ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، ہم دیکھیں اگر 2 دن ہمیں اور ہمارے بچوں کو خدا نہ خواستہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور ہمارے پاس ایسے وسائل بھی نہ ہو تو ہماری کیفیت کیا ہو؟ سال میں روزے فرض اس لیے کیے، ایک طرف اللہ کی رضا ہے، دوسری طرف تمہیں ذرا بھوک پیاس کا اندازہ بھی ہو یہ ہوتی کیا ہے۔ اس طرح ایک تو یہ ہو گیا۔ اب دوسرا سبب کیا ہوتا ہے گناہ کی طرف جانے کا؟ وہ ہے صحبت بد، بیڈ سوسائٹی، بیڈ کمپنی۔ وہ کہتے ہیں نا a man is known by the company he keeps۔ بندے کی پہچان اسی صحبت سے ہوتی ہے، فرینڈشپ سے ہوتی ہے جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ آپ اگر قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں، احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھیں، بار بار کہا گیا کہ تم نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، صحبت صالح ترا صالح کنر، صحبت طالح ترا طالح کنر۔ نیکوں کی صحبت اختیار کرو گے تم بھی آہستہ آہستہ نیک ہو جاؤ گے، بروں کی صحبت اختیار کرو گے تم بھی آہستہ آہستہ برے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی فرینڈشپ کن لوگوں کے ساتھ، یعنی یہ جو دوست ہیں ان کا انتخاب کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے ہیں۔ یا تو آپ اتنے سٹرانگ ہو اپنے ایمان میں، ان کی اصلاح کا بھی حکمت سے کوئی اہتمام کرو۔ اگر تم نے بھی اسی راہ میں بہ جانا ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایسی بیڈ سوسائٹی سے اوائڈ کریں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ اب بری صحبت کیونکہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا سبب بنتی ہے، بلکہ
ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، کوئی ذکر و فکر کر رہے ہیں، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ فلاں جگہ اللہ پاک تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان پر میری رحمتیں نازل نچھاور فرماؤ۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ کچھ بندے وہ تھے کہ وہ گزر رہے تھے، وہ ویسے ہی انہوں نے دیکھا یہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، وہ اس مجلس کا پراپرلی حصہ نہیں تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لا یشقا جلیسہم، کہ جو بندہ ان کی صحبت میں بھی بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، کہ نیکوں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ ایک بزرگوں نے کسی نے کہا کہ یہ آپ کہتے ہو کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو، گرمیوں کا موسم تھا، کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ ان کو پنکھا جوڑ رہا تھا، وہ ان کے پاس بیٹھ کے کہنے لگا کہ نیکوں کی صحبت سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہوا آ رہی ہے، کہتا ہے آ رہی ہے، فرمایا یہ بندہ مجھے پنکھا جوڑ رہا ہے، آپ نے اس صحبت میں بیٹھے ہو، ہوا آپ کو بھی آنے لگ گئی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے تو جو ان کے جلیس ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دوسرا سبب کیا ہوتا ہے گناہ کی طرف جانے کا؟ بری صحبت۔ اب اس کے بعد ایک بعض اوقات ہم اللہ کی صفات جو ہے نا، ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالی، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور ہے، ان کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں۔ کیسے؟ مثلاً ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جی اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ گناہ کی طرف جاتا ہے، گناہ کرتا ہے اور ارادہ یہ کرتا ہے چلو کوئی باری شام کو 2 نفل توبہ کے پڑھوں گا، اس کے بعد ایک تسبیح استغفار کی پڑھوں گا، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ، چلو ابھی تو یہ گناہ کر لو۔ یعنی وہ اس اللہ کی صفات کو غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، نہ جا اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ ان بطش ربک لشدید، قرآن فرماتا ہے پھر تیرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ وہ انسان دینی تعلیم سے ناواقف ہے جو دانستہ طور پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے کوئی بات نہیں، بعد میں معاف کرا لے۔ تمہیں کیا پتا کہ معاف ہوگا بھی کہ نہیں، تمہیں کیا پتا کہ مہلت ملے گی بھی کہ نہیں معافی مانگنے کی۔ جو طلب ہوتی ہے معافی کی اور توبہ کی، کبھی کبھی بندے کے دل میں خیال آ جائے کہ میں اللہ سے معافی مانگ لوں، یہ بھی اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے، اس چانس کو اویل کر لینا چاہیے۔ کل ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی معروف کر دے، بندے کے دل میں توبہ کرنے کی خواہش پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اور چیز ہے خود فراموشی۔ خود فراموشی کا مطلب ہوتا ہے بندہ اپنے آپ کو بھلا دے، بندہ اپنے آپ کو بھلا دے کہ میں کون ہوں۔ مثلا ہم کسی بھی سٹیٹس میں ہوتے ہیں، آپ کہیں پر بھی جاتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے نا who am I۔ جب بندہ اپنے آپ کو جانوروں سے ملانا شروع کر دے اور مثالیں یہ دے، وہ بھی ایسے زندہ رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رہ سکتے، وہ بھی یہ کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے، ان کی شادیاں کوئی نہیں ہوتی، وہ بھی بچے پیدا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ یعنی جب بندے کی مینٹیلٹی اس لیول پہ چلی جائے، اٹ مینز کہ وہ بھول گیا ہے کہ who he is۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا،
اللہ نے فرمایا زمین میں جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے اے انسانوں یہ تمہارے لیے میں نے بنایا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کی حکمتیں شاید ہماری سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر حوالے سے کوئی ہمارے فائدے کے لیے یہ چیزیں بنائی کہ انسان یہاں پر پرسکون طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے. اس طرح یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، میں ہوں کون؟ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جسے اللہ نے انسان کے طور پر مخاطب کیا ہے، اور مجھے ایک انسان کے طور پر اور وہ انسان جو اسی بنانے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے والا زندگی گزارنی ہے. جب بندہ اپنے سٹیٹس کو پہچان لیتا ہے تو پھر بہت ساری ایوانی خصلتیں اس کے دماغ سے دل سے نکل جاتی ہیں. پھر وہ اپنے آپ کو ایک انسان کے طور پر باوقار طریقے سے زندگی گزارنے کا رویہ اختیار کرتا ہے. اس طرح اب یہ تو چیزیں ہو گئی مثال کے طور پر چند اسباب ہے. اب علاج ویری سمپل. بندے کو ہو جائے شوگر، ڈاکٹر کے پاس جائے، وہ یہی کہے گا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. پہلے نمبر پر پرہیز. یہ جتنی چیزیں ہیں ان سے جو چیزیں برائی کی طرف لے کے جانے والی ہیں ان سے پرہیز کرے، اچھی صحبت اختیار کرے، اپنی سوچ درست کرے، اپنے آپ کو پہچانے. اس کے بعد اسٹیڈ فاسٹ ڈٹرمینیشن کے ساتھ اس رستے پر چلنے کے لیے ایک نیک بندوں کی صحبت. نمبر 2 اللہ تعالی کے ذکر کی کثرت. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ کثرت کے ساتھ میرا ذکر کر. اللہ آج تک اس دنیا کے اندر ہماری اسلامی تاریخ میں جتنے اولیاء اللہ گزرے وہ کسی بھی سلسلہ طریقت سے تعلق رکھنے والے ہوں، آپ ان کی لائف ہسٹری پڑھ لیں. علاقے مختلف ہوں گے، ہو سکتا ہے مزاج بھی مختلف ہوں، زبانیں بھی مختلف ہوں، لیکن ایک چیز آپ کو کمبائن ملے گی اور وہ یہ کہ وہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والے. عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا. ایک تو یہ ہے کہ وہ تہجد گزار تھے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنے والے تھے. اور پھر دوسری چیز کثرت کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے. نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، زکوٰۃ اور حج بھی ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے 29ویں پارے میں فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور یاد کرو اپنے رب کے نام کو. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کو یاد کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، تو کم از کم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل روشن کر دیتا ہے، دل میں نیکی کی محبت پیدا کر دیتا ہے، گناہ سے چھٹکارا وہ پا لیتا ہے اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کے اپنی اصل منزل مقصود کی طرف روانہ ہوتا ہے. ادروائز اگر کوئی بندہ کہے میں خود ہی درست ہوں گا، میں اپنی خود ہی تربیت کروں گا، ایسی مثال ہیومن ہسٹری میں آپ کو نہیں ملے. سب کچھ موجود ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ میں لوگ 360 بت رکھ کے خانہ کعبہ کے اندر ان کی پوجا کر رہے تھے. جب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، جس کو آپ کی صحبت نصیب ہوتی چلی گئی وہ آپ کے صحابی بنتے چلے، اور جن کو صحبت سے محرومی ہوئی وہ عربک لینگویج کے ایکسپرٹ ہونے کے باوجود، بڑے بڑے پوئٹس اور بڑے بڑے زباندان ہونے کے باوجود راہ راست میں نہیں آ سکتے، حرام موت مر گئے. یعنی صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دی. الحمدللہ
briefly I would like to explain what we have said in our speech today, that anybody who is on the bad way, there are some reasons behind. Like he has a bad company, the friends he has or she has, they are not on righteous path. And when he is sitting with them, he will also be like them. Therefore, we should avoid the bad society because a man is known by the company he keeps. Number two, we should understand what are the qualities and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in the Holy Quran and in the sayings of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah, He is Ghafoorur Rahim. Allah, He is Qahhar and Jabbar. Anybody who is thinking, no worries, I will do the guna, and since now, later I will read the tasbih of istighfar, I will perform 2 nafal of tawbah, Allah will forgive me. No doubt Allah subhanahu wa ta'ala forgives. No doubt He likes forgiveness. When we repent, Allah subhanahu wa ta'ala, He forgives our sin. But this is a bad intention that a person who is doing guna and guna, he is doing sins and sins, and just thinking, later on I will do tawbah. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala closes the doors of tawbah for them. Therefore, we don't know how many moments of our life left. Therefore, as soon as possible, we should think that no more. From this moment, I will come to the straight path or righteous path which our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam has shown us in his 23 years struggle. And inshallah subhanahu wa ta'ala, when we have talab in our heart, Allah subhanahu wa ta'ala, He opens the doors of hidayah. And when we haven't any intention like that, and we are going on doing the guna and just thinking, no problem, later on I will do tawbah, then that later on will not come in life. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala, khatam Allahu ala qulubih. Allah subhanahu wa ta'ala close the doors of tawbah. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to become the pious people who are in righteous path. And may Allah subhanahu wa ta'ala gift us with His blessing. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.